رپورٹ کے مطابق تحصیل موڑو کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے ڈائنامک کمپیوٹر اینڈ ٹیوشن سینٹر درس روڈ موڑو میں ڈپلومہ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی DIT کا سیکنڈ سیمسٹر کے پیپر ہو گزرے۔ پیپر میں موڑو شہر کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پیپر حل کیے، جب ڈائنامک سینٹر کے MD آفتاب عامر نے کہا کہ DIT پیپر بورڈ آف TTB کے تحت کروائے جا رہے ہیں۔ امتحان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیٹنگ نہیں کروائی گئی ہے۔ ہمارے سینٹر میں کرونا وائرس کے مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن کلاسز اور وقفہ سے سینٹر میں بھی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سینٹر کے طلباء و طالبات اچھے نمبر سے پاس ہوں گے اور مستقبل میں ملک پاکستان کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، جبکہ ڈائنامک سینٹر کے MD آفتاب عامر کا کہنا تھا کہ ہمارے سینٹر میں غریب اور مزدور کے بہت سے بچوں کو مفت اور کم فیس میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، جس سے معاشرے میں برائی کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا اگر دنیا میں ترقی اور نام روشن کرنا چاہتے ہو تو اساتذہ کی عزت کرو اور اچھی تعلیم کرو، چاہے تمہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ رپورٹ کے مطابق تحصیل موڑو کے باندھی روڈ پر ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماری کے علاج کے لیے دستگیر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما کمپلیکس سینٹر کا افتتاح سابقہ DHO ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو، ڈاکٹر عبدالکریم ڈاہری، VP ضلع نوشہرہ فیروز کے رہنما خان محمد ایوان اور دیگر نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹاف، صحافیوں، وکیلوں، شہریوں، سوشل سماجی ورکروں، علمی ادبی رہنماؤں حاجی ارشاد کلہوڑو، سعد اللہ کلہوڑو، لالا مجتبیٰ کلہوڑو، خان ڈاہری، دوست علی سولنگی، صحافی سندھی الطاف سومرو، ڈاکٹر سرفراز کلہوڑو، خادم بلادی، ڈاکٹر عبدالحمید کوریجو، رانا غلام مصطفیٰ راجپوت، جام انیس کوریجو، غلام مرتضیٰ برو، سیٹھ اکرم راجپوت، افضل امین ارائیں، صحافی راؤ تیمور احمد راجپوت، عرفان عباسی، جان عالم، ڈاکٹر عبدالستار بلال، حاجی بادل زرداری، جاوید علی ملاح، شاہ جہاں کلہوڑو، احمد علی کنیال و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابقہ DHO ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو نے کہا کہ دستگیر آرتھوپیڈک ٹراما کمپلیکس سینٹر میں ہڈی اور جوڑوں کے علاج کے لیے تیار کیے گئے جدید سہولیات سے آراستہ آرتھوپیڈک ٹراما کمپلیکس موڑو میں مریضوں کا علاج جدید آپریشن تھیٹر میں ہوگا، جس سے مریضوں کو ریلیف ملے گا اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے، جبکہ سابقہ MS اسپتال موڑو ڈاکٹر عبدالکریم ڈاہری کا کہنا تھا ہڈی اور جوڑوں کے مریضوں کے لیے اب باہر کے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ سب سہولیات باندھی روڈ پر قائم سینٹر میں موجود ہیں۔ وزیر ڈاکٹر نجیب الرحمان کلہوڑو نے کہا کہ دستگیر آرتھوپیڈک سینٹر میں ضرورت مند اور غریب مریضوں کا معائنہ کی سہولیات بالکل مفت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نوشہرہ فیروز کے ایکٹنگ جنرل سیکرٹری خان محمد ایوان نے کہا کہ ہڈیوں کی بیماریاں پاکستان عمر رسیدہ لوگوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے اور موڑو شہر کے عمر رسیدہ لوگ نوابشاہ، حیدرآباد، کراچی جانا پڑتا تھا، اب یہ سب سہولیات موڑو میں بھی موجود ہوں گی، جس سے موڑو کے ہڈیوں کے مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ حیدرآباد روڈ پر ڈمپر اور کار کے مابین تصادم، 2 افراد جاں بحق، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثہ حیدرآباد پیرول اشاری کے مقام پہ ہوا۔ لاشوں کو رورل ہیلتھ سینٹر تلہاڑ منتقل کر دیا گیا۔ ایک شخص کی شناخت ٹھٹھہ کے رہائشی وزیر علی کے نام سے ہوئی، جبکہ دوسرے کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ عزاداری بسلسلہ صوم شہداء کربلا 12 محرم 13 کی رات حسینی امام بارگاہ میہر سے انجمن حسینی کے صدر متولی سید ثابت علی شاہ کی قیادت میں منایا گیا، جس میں نوحہ خوان انجمن کاروان عباس کے صدر سید شفقت عباس کاظمی، سید مزمل عباس شاہ، انجمن حسینی میئر کے صدر سید عمران شاہ نے نوحہ خوانی کی اور ماتم کر کے کربلا کے شہیدوں کو عقیدت احترام دیا اور دعا مانگی گئی اور نیاز تقسیم کیا گیا۔ ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان ماتھلی کے زیر اہتمام علی رضا سوڈھو کی سربراہی میں سندھ کے تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف تعلقہ ہیڈ کوارٹر ماتھلی میں ریلی نکالی گئی۔
فنکارہ چوک سے نکلنے والی ریلی کلب چوک پہنچ کر ایک چھوٹے جلسہ میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ماتلی پریس کلب کے سامنے بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ ریلی میں شہر کی مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ٹیم ہیومن رائٹس کے علی رضا سوڈھو، سندھ منگنہار اتحاد کے جمیل منگنہار، شہری ایکشن کمیٹی کے ریاض میمن، سندھی ادبی سنگت کے گلزاری لال اور پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن کے بابر کشمیری نے تقاریر کی۔ مقررین نے کہا کہ سندھ کے تعلیمی اداروں کو بند کرنا سندھ کے باشندوں اور سندھی کے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے تعلیمی ادارے فوری طور پر کھولے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے محنت کش اور مزدور پیشہ باشندے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، مگر حکومت نے تعلیمی اداروں پر تالے ڈال کر انہیں تعلیم سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان کی جانب سے اس تعزم کا اظہار کیا گیا کہ تعلقہ ماتلی سمیت پورے ضلع بدین کے گاؤں گاؤں جا کر تعلیمی اداروں کو کھلوانے کے لیے رائے عامہ کو بیدار کیا جائے۔ ملک بھر کی طرح چوا سیدن شاہ ضلع چکوال میں 13 محرم الحرام کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ چوا سیدن شاہ 13 محرم الحرام کے جلوس کے راستوں میں سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس کے بعد مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چوا سیدن شاہ میں 13 محرم الحرام کا ماتمی جلوس صبح 11 بجے برآمد ہوا اور شام 4:30 بجے امام بارگاہ میں ایوان حسین اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مہر کے قریب گاؤں سلطان جتوئی میں زرعی زمین کے تنازع پر خاص ہلی برادری میں کشیدگی۔ ایک فریق کا احتجاج، ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ علاقے مقیم کمدار شمس الدین خاص ہلی، کمدار ملوک چانڈیو، بدرالدین خاص ہلی، امید علی خاص ہلی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ملزمان مسلم خاص ہلی، قربان خاص ہلی، عاشق خاص ہلی اور دیگر نے مسلح افراد کے ہمراہ زبردستی غیر قانونی دید دربوں کی زرعی زمین سے پانی چوری کر رہے تھے، تو روکنے پر جوابداروں نے حملہ کیا، جو ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا، زمین کا کیس سول کورٹ میں چل رہا ہے اور عدالت نے زمین آباد کرنے سے روکا تھا، اس کے باوجود بھی جوابدار نے زبردستی زمین آباد کر رہے۔ انہوں نے کہا، جوابدار بااثر ہیں، ہمیں جانی اور مالی نقصان اور جھوٹے مقدموں میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی داؤد سے قرآن پاک پر انکوائری کرا کے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہر میں آل اسٹوڈنٹ اور ینگ اسٹوڈنٹ آف مہر کی جانب سے نیشنل پریس کلب مہر تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک طلبہ سرمد چانڈیو، ابو طالب بگیو، ابوذر بگیو، آزاد چنا، بدر گورر سمیت دیگر نے کہا، افسوس سندھ حکومت کورونا کے نام پر سندھ کی تعلیم تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، دیگر صوبوں میں تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، سندھ میں تعلیمی ادارے بند کر کے ناخواندگی کی شرح میں اضافہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، سندھ کی شعور یافتہ مجبور ہو کر سڑکوں کا رخ کیا ہے، سندھ کے اسکول نہیں کھولے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ نانو کے قریب سانگر روڈ پر موٹر سائیکل کا بھینس کو زوردار ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق ہونے والے شخص اور زخمی کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی شخص کے مطابق، ہم چونٹکو سے کاٹکوٹ دکان پر جا رہے تھے تو راستے میں اچانک سے بھینس موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں نوجوان ریاض حسین پٹھان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جب ہمیں اہل علاقہ نے پہنچ کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ سندھ میں تعلیمی نظام کی تباہی اور اسکولوں کی بندش نامنظور۔ تعلیم بچاؤ، بچوں کا مستقبل بچاؤ۔ سندھ حکومت کی تعلیم دشمن پالیسی کے خلاف طلبہ و طالبات اپنے روشن مستقبل کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے۔ تفصیل کے مطابق سندھ کے مختلف بدین ضلع سمیت گلارچی، پنگریو، تلہار، ماتلی، کڑیو، گہنور میں بھی سندھ حکومت کی جانب سے اسکولوں کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ مظاہرے میں طلبہ و طالبات اور شہریوں نے شرکت کی، جبکہ بچوں نے ہاتھوں میں مختلف پلے کارڈ اٹھائے نئے اسکول کھولنے کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت تنظیم اساتذہ ضلع بدین کے صدر پروفیسر عبدالحفیظ احمدانی، حسام نظامانی، گیان چند مہیشوری،
فیاض اور حیدری بابا ناصر انجم محمد علی بلیدی کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی بلا وجہ بندش نے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کورونا کی آڑ میں سندھ کے مستقبل کے معماروں کو پتھروں کے زمانے میں دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں کی بندش کے باعث بچے اور نوجوان غیر صحت مندانہ سرگرمیوں اور معاشرتی برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، جس کے باعث ان نوجوانوں کے مستقبل تاریک ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کو فوری طور پر SOPs کے تحت کھولا جائے تاکہ تعلیمی سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ تنظیم اساتذہ ضلع بدین کے صدر پروفیسر عبدالحفیظ احمدانی نے مزید کہا کہ سندھ کے اسکولوں کی بندش کسی صورت قبول نہیں، البتہ SOPs پر عمل درآمد کے لیے معقول حکمت عملی ترتیب دی جائے اور تعلیمی ادارے فوری طور پر کھولے جائیں۔ علاوہ ازیں ضلع کے مختلف شہریوں بدیدن، پنگڑیوں، ماتلی، تلہاڑ سمیت دیگر میں بھی طلباء کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ عباس پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ عباس پور ٹاؤن میں اندھے قتل کی لرزہ خیز واردات کے نتیجہ میں ایک 13 سالہ کلی حلیمہ زاہد بخاری کو انتہائی سفاکی اور وحشتناک طریقے سے مسل دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عباس پور زراعت کے ملازم سید زاہد بخاری کی بیٹی 13 سالہ حلیمہ بخاری کو رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا گیا۔ 7 دن سے لاپتہ لڑکی کی لاش نامزد شفاق ملزم بخاری کی نشاندہی پر گٹر سے برآمد کر لی گئی۔ اندھے قتل کے ملزم محسن شاہ نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد لاش گٹر میں پھینک دی گئی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ حلیمہ سعدیہ کے والد زاہد شاہ بخاری نے 16 اگست کو لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانہ پولیس عباس پور میں درج کرائی تھی کہ میں رات کو اپنی بھابھی کے ساتھ ہسپتال گیا تھا اور رات 10 بجے گھر واپسی پر مجھے اسی بیٹی حلیمہ نے کھانا دیا اور سب گھر والے سو گئے، مگر صبح حلیمہ کمرہ میں موجود نہ تھی۔ تلاش بسیار کی اور اس کا معلوم نہ ہو سکا۔ پولیس مختلف پہلوؤں سے گمشدگی کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی کہ اسی دوران ملزم کی جانب سے فون پر میسج موصول ہوا کہ لڑکی کی تلاش نہ کریں، اپنی عزت بچائیں۔ پولیس نے فون میسج کی بنا پر مقتولہ کے قریبی رشتہ دار نوجوان محسن شاہ بخاری ولد مشتاق شاہ بخاری کو گرفتار کر لیا، جس نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ اس نے لڑکی کو گلا دبا کر قتل کر کے لاش اپنے گھر کے گٹر میں پھینک دی ہے، جس پر پولیس تھانہ عباس پور نے ملزم کی نشاندہی پر انتظامیہ کی موجودگی میں گٹر سے مقتولہ کی لاش برآمد کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عباس پور پہنچائی، جہاں لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک جاری نہیں ہو سکی۔ مزید معلومات کے مطابق جس گٹر سے مقتولہ کی لاش برآمد ہوئی، اس پر مٹی ڈال کر قاتل کے گھر والوں نے کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری رکھا ہوا تھا، تاہم قتل کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ تیزی سے کی جانے والی کنسٹرکشن کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد معصومہ مقتولہ حلیمہ بخاری کی لاش اسسٹنٹ کمشنر سید تصور شاہ کاظمی کی نگرانی میں پولیس کی بھاری نفری کی حمایت میں ٹنگریاں آبائی قبرستان میں لے جائی گئی۔ لاش کو سینکڑوں غمزدہ رشتہ داروں کی موجودگی میں سپرد حق کر دیا گیا۔ پولیس ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ اہم راز کے انکشاف ہونے کی توقع ہے۔ عباس پور پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ 16 اگست 2021 کو اغوا ہونے والی حلیمہ زاہد کی لاش برآمد۔ ذرائع کے مطابق محسن مشتاق ولد محمد مشتاق قوم سید کو جب پولیس نے گزشتہ روز ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا تو انکشاف ہوا کہ ملزم نے حلیمہ زاہد بخاری ولد محمد زاہد بخاری عمر 12-13 سال کو قتل کر اس کی لاش کو گٹر میں پھینک دیا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر DSP سید اشتیاق گیلانی کی نگرانی میں ایڈیشنل SHO وقار عظیم، DFC محمد شکیل، معاون DFC سردار مبشر نے ہمراہ پولیس نفری کارروائی کرتے ہوئے لاش برآمد کر لی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے لاش تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم سے ابھی مزید انکشافات ہونا باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں تعلیمی اداروں میں تالہ بندی اور تعلیم دشمن پالیسیوں کے خلاف انصاف یوتھ ونگ ضلع نوشہر و فیروز کی جانب سے نوشہر و فیروز میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور آصف زرداری کے منشی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور نااہل تعلیم کے وزیر سردار شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا اور وزیر اعظم عمران خان اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے اسپیشل آرڈیننس کے تحت سندھ میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
مظاہرے کی قیادت ضلع صدر یوتھ ونگ رضوان علی ملا، جنرل سیکریٹری وسیم علی خان لہرانی، سینئر نائب صدر عرفان ڈنگراج، انفارمیشن سیکریٹری نادر ڈنگراج اور فنانس سیکریٹری افضل علی منگی نے، جس میں خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف ضلع نوشہرہ فیروز کے سینئر نائب صدر عامر بروہی اور تعلقہ نوشہرہ فیروز غلام مصطفیٰ راج پر شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی نوشہرہ فیروز الطاف حسین لغاری کی خصوصی ہدایات و احکامات کے پیش نظر ضلع بھر میں منشیات فروشان، جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مہراب پور تھانہ کی پولیس نے دوران گشت خفیہ و جاسوس اطلاع پہ کارروائی کرکے منشیات فروش ملزم کو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم دین محمد ملک کے قبضے سے 700 گرام چرس برآمد کرکے متعلقہ تھانے پہ سرکار کی مدیت میں نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھریا سٹی تھانہ کی پولیس نے دوران گشت خفیہ و جاسوس اطلاع پہ کارروائی کرکے منشیات فروش ملزم کو شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم شفیع محمد سولنگی کے قبضے سے 20 لیٹر شراب برآمد کرکے تعلقہ تھانے پہ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ موڑو تھانہ کی پولیس نے دوران گشت مخفی اطلاع پہ جوا کے اڈے پہ کارروائی کرکے 4 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم امداد المانی، سرفراز چنہ، امتیاز نول اور غلام مصطفیٰ کو لاہور کے قبضے سے تاش کے پتے، پلے کارڈز اور جوا میں استعمال ہونے والی کیش رقوم برآمد کرکے جوا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان اور سول سوسائٹی اور طلباء والدین نے اسکول بند رکھنے پر سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ شہریوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کا اسکول کھولنے کے لیے دوسرے دن بھی احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیل کے مطابق مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، تینوں صوبوں میں اسکول کھل چکے ہیں، سندھ حکومت کرونا وائرس کا ڈر دے کر ہمارے خاندانوں کی تعلیم تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہم حکومتی اس فیصلے کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کا اسکول بند کرنے والا فیصلہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا جلوسوں میں نہیں ہے، صرف اسکولوں میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کل اسکول نہ کھولے گئے تو دھرنا دیا جائے گا اور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ سندھ میں اسکولوں کی بندش کے خلاف سندھ کے دیگر شہروں کی طرح ضلع بدین میں بھی والدین، طلباء، سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع۔ بدین شہر سمیت تلہاڑ، ماتلی، ٹنڈو باغو، گلارچی، شادی لارج سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ احتجاج مظاہروں میں والدین، طلباء سمیت سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکن کثیر تعداد میں شریک۔ احتجاج مظاہرے میں شریک شرکاء کا فوری طور پر تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ۔ تعلیمی ادارے کھولنے تک احتجاجی مظاہرہ اور دھرنوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ مظاہرے میں شریک شرکاء کے ہاتھوں میں بینرز جس پر مختلف نعرے درج تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اسکولوں کی بندش کے اعلان کے خلاف سول سوسائٹی نیو سعید آباد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سندھ حکومت کی جانب سے 30 اگست تک اسکولوں کی بندش کے اعلان کے بعد سندھ کے دوسرے شہروں کی طرح ضلع مٹیاری کے مختلف شہروں میں عوام میں بھی غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سول سوسائٹی نیو سعید آباد کی جانب سے میمن سندھی پرائمری اسکول سے سنیما چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک لوگوں کا اسکولوں کی بندش ختم کر کے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کی تعلیم سے کھلواڑ بند کیا جائے۔ خدارہ سندھ کے بچوں کا مستقبل تباہ مت کرو۔ اسکولوں میں تالے نامنظور۔ سول سوسائٹی کا ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا کر سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریلی میں پی ٹی الف کے شمس الدین، جمالی فیاض، قائم خانی سول سوسائٹی کے چیئرمین عبدالواحد عمرانی، عبدالوارث عمرانی اور ایم ایس انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر دانیال عمر چھچھر سمیت اساتذہ، اسکول کے بچوں اور شہریوں نے شرکت کی۔